خواتین و حضرات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں چاہوں گا کہ ہم چائلڈ کسٹڈی لاز کے اوپر جو ہے بات کریں، اس موضوع کو تھوڑا تفصیل سے بیان کریں، کیونکہ میرے پاس اس حوالے سے بہت سارے نان کسٹوڈین فادرز کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کی کسٹڈی یا بیٹی کی کسٹڈی جو ہے وہ کب تک مل جائے گی، یا وہ کب اس کے لیے کون سا موضوع وقت ہوگا کہ وہ کسٹڈی جو ہے حاصل کرنے کے لیے کیس کریں عدالت میں، بچے کی عمر کون سی موضوع ہوتی ہے اس کام کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، اس حوالے سے پاکستان میں جس طریقے سے یہاں پر چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے ہمارا جو جوڈیشل مائنڈ سیٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ طلاق کو، سیپریشن کو عورت کے لیے زیادہ سے زیادہ کنوینینٹ بنانا چاہتی ہیں اور مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکل۔ اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے عدالت کبھی بھی باپ کو کسٹڈی نہیں دیتی۔ آپ کہیں گے کہ جی تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ 7 سال کے لیے بیٹے کی کسٹڈی ماں کے پاس ہے اور بیٹی کی صورت میں ماں کے پاس یہ کسٹڈی 14 سال تک ہے؟ جناب والا، اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا مطالعہ کریں اور یہ سب چیزیں چیک کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے پاس ہمارے لاء میں کسٹڈی ٹرانسفر کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں تو 7 سال اگر بیٹے کی کسٹڈی ماں کے پاس ہوتی ہے، تو جب آپ کا بیٹا 7 سال ایک ماہ کا ہو جائے گا، آپ عدالت میں جائیں گے، کیس دائر کریں گے، مجھے اب اس کی کسٹڈی چاہیے، ماں کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو عدالت آپ کو اٹھا کے کسٹڈی دے دے گی، ٹرانسفر کر دے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے لگا۔ عدالت اس وقت بھی آپ کو کسٹڈی نہیں دے گی، اس وقت بھی آپ کو اس کے لیے فائٹ کرنا پڑے گی۔ عدالت ہر صورت میں عورت کے ساتھ کھڑی ہوگی، چاہے وہ جیسی بھی ہے۔ وہ عدالت اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ طلاق میں کس کا قصور تھا، کون غلط تھا، کون صحیح تھا، اور اس میں عورت کو یہ فیور دینے میں بے شک بچے کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہمارے قانونی نظام کے اندر کہ وہ کوئی ایویلیویشن کر سکے بچے کی، کہ بچے کی جو گروتھ ہے وہ متاثر تو نہیں ہو رہی، بچے کی ذہنی نشوونما ٹھیک ہو رہی ہے، سائیکالوجیکلی جو ہے بچہ ٹھیک ہے نہیں ہے، جیسے مرضی بیڑا غرق کرے۔ کسٹڈی دینے کا مطلب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ بس جناب کہ پورے کا پورا ہی آپ نے بچہ پکڑا دیا عورت کو، اب وہ جو مرضی اس کے ساتھ کرے۔ آپ باپ کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہی پوچھ سکے کہ جو اس کا بچہ ہے وہ اس کی ماں جو ہے اس کو خود فیڈ کروا بھی رہی ہے کہ نہیں کروا رہی، یا وہ ڈبوں کے دودھ پہ جو ہے اس کو چلا رہی ہے، تو اس کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں ہے، وہ اتنا بے بس ہے۔ اب یہاں پر عورت ویسے تو اس چیز کو بڑا اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہے، بہت بڑا مارکہ سمجھتی ہے کہ پورے کا پورا جو ہے عدالتی سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ جیسے چاہے اپنی منمانی کرے اور اپنے سابقہ شوہر سے وہ کو تنگ کرے اور اس کی جو ہے وہ اس کو پریشان رکھے بچے کے حوالے سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے جیسے بچے کو پرابلم ہوں گی یا بچے کا جو بھی مسئلہ ہوگا، یا میں بچے کو اگر دور رکھوں گی اس سے تو میں اس کے باپ سے پتہ نہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا انتقام لے رہی ہوں، بہت بڑا بدلہ لے رہی ہوں، اور یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر مرد یہاں پر تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کرے تو یہی عورت کی کامیابی عورت کے گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کیا نظریہ ہے کسٹڈی کے بارے میں۔ دیکھیں، میرا وہی نظریہ ہے جو اسلام کہتا ہے، جو فطرت ہے، کہ ایک بچہ جب چھوٹی عمر میں ہے اس کو فیڈ کروانا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی اس کو بہت نازک صورتحال میں ہے، تو وہ حق ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کو ماں کے قریب پر رکھا جائے اور ماں اس کی پرورش کرے۔ اور جیسے جب بچہ بڑا ہو گیا، اب سنبھلنے لگا، اب اس نے دنیا داری میں قدم رکھنا شروع کرنا ہے، دنیا کے کاموں کو سیکھنا ہے، تو بس جیسے ہی بچہ بڑا ہو گیا اس کو باپ کے حوالے کرو، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو یہ ایک فطرت کا اصول ہے۔ تو ماں اپنے ہی طور پہ اس کی پرورش کرے جب وہ بالکل نازک صورتحال میں ہے، لیکن جیسے ہی بچہ گرو کرتا ہے اور وہ اب بڑا ہو گیا، اب اس کی سکولنگ ہے اور یہ سارے معاملات ہیں، تو وہ اپنے گھر میں آئے، کیونکہ جو باپ کا گھر ہے وہ اس کا گھر ہے، اس کے نانے کا گھر اس کا اصل گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ماں کو تو اپنا کوئی شیلٹر نہیں ہے، وہ اس کو کیا شیلٹر دے گی؟ تو یہ فطرت کا نظریہ ہے اور میں اسی چیز کو سپورٹ کرتا ہوں۔
لیکن اب ہمارا جو عدالتی سیٹ اپ چل رہا ہے، ہم نے تو چونکہ اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا حل تلاش کرنے، تو اس میں حوالے سے بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں بچے کی کسٹڈی کے لیے کیا کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وکلا بھی بڑا مس گائڈ کرتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے یہاں کسٹڈی ٹرانسفر کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں اس طرح بتائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں وکلا ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے کہ ہر بندہ ایزیوم کر لیتا ہے کہ چلو یار میرا بیٹا جو ہے وہ 7 سال کا ہو جائے گا تو پھر میں جا کے کسٹڈی کا کیس فائل کروں گا اور بس میں وہاں سے اٹھا کے بچہ اپنے پاس لے آؤں گا اور یوں جو ہے نا میرے پاس وہ اس کی کسٹڈی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ وہ ایک ایزمپشنس کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح اپنی بیٹی کے بارے میں بھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فائٹ کو آپ کو شروع دن سے لڑنا پڑے گا۔ مطلب اگر آپ کے بچے کی پیدائش جو ہے وہ سیپریشن کے بعد ہوئی ہے، بچے کی پیدائش کے 1 ہفتے کے بعد کسٹڈی کا کیس فائل کریں، گارڈین کورٹ میں آئیں کہ میں اس کا باپ ہوں، میں نیچرل گارڈین ہوں، میرے ذمہ ہے، میں اس کی زیادہ اچھی لک آفٹر کر سکتا ہوں، میں اس کو زیادہ اچھی ضروریات زندگی فراہم کر سکتا ہوں، جو بھی ہے آپ نے اپنے دعوے کو تیار کرنا ہے اور آپ نے گارڈین کورٹ میں کیس فائل کر دینا، ٹھیک ہے، کسٹڈی آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے، ابھی چھوٹی عمر کا ہے، 3 سال 2 سال سے بھی کم کا ہے، تو آپ ابھی جب گارڈین کورٹ میں آئیں گے، کیس فائل کریں گے، کیس پہ آپ چڑھائی کریں گے، ڈیٹا ڈلیں گی، ظاہر سی بات ہے وہ اب قانون نے چونکہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ماں کو تو ایک طرف رائٹ ہے کہ وہ جب آتی ہے خرچے کے لیے تو فوری خرچہ لگ جاتا ہے، اور عارضی خرچہ جو جج لگاتا ہے اس کو تو اپیل بھی نہیں کر سکتا مرد، اس کو یہ بھی اختیار نہیں ہے، بس جو مرضی اٹھا کے ٹھوک دے، وہ مرضی ہے اس کی، مرد کو دینا پڑے گا۔ تو اس صورتحال میں کسٹڈی تو خیر نہیں مل رہی آپ کو، لیکن آپ اس کیس کو تھوڑا سا پرسو کریں گے، وہ ڈیلے کرے گی جب بچے کی ماں جو ہے، مطلب جو ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے، جو پریکٹس چل رہی، میں تو اسی کی بنیاد پہ بات کروں۔ ہاں اگر کوئی عورت جو ایسی سوچ نہیں رکھتی ہے، کچھ ہزار میں ایک آدھی عورت ایسی بھی آپ کو ملے گی جو مطلب ایسی سوچ نہیں رکھتی ہے اور وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلنا چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ باپ کا ایلیمنٹ بھی جو ہے میرے بچے کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن زیادہ تر عورتیں یہی کرتی ہیں، وہ ڈیلے کرے گی، جواب دعویٰ نہیں جمع کروائے گی، کوئی بات نہیں، آپ چڑھے رہے ہیں اس کیس کے اوپر، آپ اس کو ایکس پارٹی کروانے کے لیے، آپ ان کا رائٹ کلوز کروانے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کریں۔ بہرحال ہوگا یہ کہ کسی طریقے سے کرا کے آپ کا وزیٹیشن کا شیڈیول لگ جائے گا، عدالت آپ کو ملاقات کا ایک وقت تعین کر دے گی، مہینے میں 2 بار 2 گھنٹے کی ملاقات ہوگی، آپ عدالت جائیں گے اور بچہ وہاں پہ لے کے آئیں گے وہ، اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب چونکہ خرچہ جو ہے، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہم عدالت اگر چلے گا تو عدالت ہمیں خرچہ لگا دے گی، تو بھائی وہ تو آپ نہ بھی جاؤ تو اب تو ہر عورت عدالت پہنچتی ہے اور بچے کا خرچہ وہ سب سے پہلے لگواتی ہے، طلاق کے بعد سب سے پہلا کام بچے کا خرچہ لگوائے گی تاکہ اس کو پیسے آنا شروع ہوں۔ تو وہ کوئی اتنی کوئی لاکھوں روپے کی اماؤنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی لاہور شہر کے اندر نارملی ایک مڈل کلاس فیملیز کو 5-6 ہزار روپے بچے کا ماہانہ خرچ لگتا ہے انٹرم، اس کے بعد بڑھ بھی جائے گا تو اگر بچے کی عمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، تو اس کا اتنا ہی خرچہ لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ تو یہ اس سے زیادہ خرچہ تو آپ کا تب ہو جائے گا جب بچہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہو، تو یہ کوئی گھبرانے والی وہ بات نہیں ہے کہ عدالت ہمارے اوپر اتنا برڈن ڈال دے گی، یہ پیسہ وہ پیسہ، کوئی بات نہیں، آپ 5-6 ہزار روپے پے کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی ماں جو ہے وہ سسٹم کے اندر آ جائے گی، اب وہ باؤنڈ ہو گئی ہے، 5,000 روپیہ 6,000 روپیہ جو مہینے کا لے رہی ہے وہ باؤنڈ ہو گئی ہے کہ وہ بچے کو اٹھا کے ہر مہینے لے کر آئے گی عدالت میں، اور مہینے میں 2 بار 2 گھنٹے کی ملاقات کروائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا ہے کہ باپ چونکہ مل رہا ہے اس بچے کے ساتھ، اور اس ساری کی ساری فائٹ میں مقصد صرف بچے کی فلاح ہے، میاں بیوی کی آپس کی اختلافات، جھگڑے، وہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، لیکن اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ بچے کو تباہ ہونے سے بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب خدا نے جو ہے باپ کو اختیار دے دیا ہے اولاد کے اوپر، اور وہ اس کو نیچرل گارڈین بنایا، اور وہ ذمہ دار ہے، ہو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو تباہی کے دہانے سے جانے سے بچائے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ملاقاتیں شروع ہو گئی، وزیٹیشن لگ گئی، 2 گھنٹے کی ملاقات ہو رہی ہے، اب وہ بچے کی ماں بھی اس چیز پر باؤنڈ ہو گئی ہے کہ وہ بچے کو لے کر آئے گی، اور اس کو ایک ذمہ داری اس کو مل گئی ہے، جہاں بچے کی ماں غائب ہوئی آپ اس کے وارنٹ نکلوا دیں، پش کریں اس کو آپ نے بھاگنا نہیں دینا، بچہ لے کے غائب ہو جاتی ہے، کرائے پہ رہتی تھی، کہیں اور نکل گئی ہے، کسی اور شہر بھاگ گئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں،
کہ جناب ادھر سے لوور کورٹ میں جو ہے وارنٹ نکل رہے ہیں, عورت نہیں پیش ہو رہی جی, عورت کی طرح جی عورت غائب ہو گئی, آپ ہیبیس کر دیں جا کے ہائی کورٹ کے اندر, کوئی نہ کوئی چکر چلائیں تو پولیس ڈھونڈ لائے گی اس کو. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, کچھ بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. بس آپ نے چڑھنا ہے اس نظام کے اوپر, آپ نے اس کو باؤنڈ رکھنا ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ ملاقاتیں کروائے. اب اس صورتحال میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ ملاقاتیں کروا رہی ہے, اس کو ایک احساس ذمہ داری ہے کہ اب میں نے بچے کو ملوانا ہے, نہیں ملواؤں گی تو میرے گھر اٹھانے کے لیے مجھے آ جائیں گے. تو اس سارے سینیریو میں وہ جو ایک کام ہوگا کہ وہ اب عورت کہیں اور انگیج نہیں ہو سکتی, کسی اور مرد کے ساتھ ابھی شادی نہیں کر سکتی. حالانکہ قانونی طور پہ کر سکتی ہے, لیکن حالات ایسے نہیں ہیں, کیونکہ باپ چڑھا ہوا ہے. باپ جو ہے ہر مہینے میں 2 دفعہ عدالت میں بلاتا ہے ابھی بچہ ملواؤ لا کے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ شادی کر بھی لیتی ہے تو جو دوسرا شوہر ہے وہ اس کا ملازم نہیں ہے. وہ کہے گا بی بی میں تمہارے لیے تمہیں تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی طریقے سے, لیکن میں تمہارا بچہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, اس کا باپ حیات ہے, اس کی ذمہ داریاں لینے والا ہے, اس کو اٹھا کے اس کو دو, ورنہ تم بھی اس گھر سے نکلو. یہ تماشا یہاں پہ نہیں چل سکتا, اور کہ ہم سارے تمہارا بچہ سابقہ شوہر سے ملوانے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹیں. نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے اور نہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور جو کہ بالکل ٹھیک اور رسولی بات ہے. اگر باپ اس کا حقیقی باپ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے, وہ عدالت میں آ گیا ہے اور فائٹ کر رہا ہے, تو بس وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کی پرورش بھی کرے گا. تو یہ اٹھا کر اس کو دو. تو یہ چیز عورت نہیں چلا سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. اور اگر چلانے کی کوشش کرے گی تو اسے بہت ساری مشکلات ہوں گی, پاسبل ہی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن آئے گا اس کو ہار ماننی پڑے گی. ایک یہ چیز. اب ملاقات چل رہی ہے, بچہ بڑا ہو رہا ہے. اب اگر بچے کی عمر جو ہے آپ دیکھتے ہیں 2 سال سے بھی اوپر, 3 سال سے اوپر آ گئی ہے, تقریباً 2.5 سال 3 سال کا بچہ ہو گیا ہے. اب آپ دوبارہ جائیں گارڈین کورٹ اور وہاں جا کے ایک کام کیا کریں, اب آپ گھر کی ملاقات کے لیے کوشش کریں. تو پاکستان میں ابھی بڑا اس پہ کام ہو رہا ہے, اور گھر کی ملاقات کے لیے چلو ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ گھر کی ملاقاتیں بھی اب بڑے بچوں کی ملنے لگی ہیں. اب آپ گھر کی ملاقات کے لیے چڑھائی کر دیں گارڈین کورٹ میں کہ جی اب تو میرا بچہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, تو اب تو میں اس کو اپنے گھر لے کے جایا کروں گا. ٹھیک ہے, وہ فائٹ لڑیں, انشاءاللہ چند ماہ کے اندر آپ کی گھر کی ملاقات بھی لگے گی. پروسیس وہی ہے, لوئر کورٹ نہیں لگاتی یار, اوپر چلے جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے, اور اوپر چلے جاؤ, کہیں نہ کہیں تو لگے گی نا. اتنی لوٹ نہیں پڑی ہوئی یہاں پر, اتنی اندھیر نگری نہیں ہے, تو آپ چلے جاؤ. اور بس یہ بات یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ جس پلیٹ فارم پہ بھی باپ جائے گا نا کوئی ریلیف لینے کے لیے, سب سے پہلا سوال اس سے یہی ہوگا کہ وہ خرچہ دیتے ہو ٹائم پر, وہ ریکارڈ چیک ہوگا اس کا. وہاں پر اس ریکارڈ میں جناب اس بچے کی ماں کے انگوٹھے لگے ہونے چاہیے, ہر مہینے آتی ہے, پیسے لیتی ہے باقاعدگی سے. تو بس پھر انشاءاللہ آپ یہ ستے ہی خیرہ. آپ ڈیفالٹر نہیں ہیں اگر, تو عدالت آپ کی بات سنے گی اور انشاءاللہ آپ کو ریلیف بھی ملے گا. آپ ریلیف لیں وہاں پر, آپ گھر کی ملاقات لگوا لیں. گھر کی ملاقات لگ گئی, اب جناب وہ جو پہلے تو تھا عورت اٹھا کے لے کر آ رہی ہے اس کو عدالت میں, اب آپ جا رہے ہیں اس کے دروازے پہ کیونکہ بیلف لے کر. ٹھیک ہے, اور اس کا یہی کام ہے جی چلو جی ٹائم ہو گیا جی ملاقات کا, اور جی جو بھی ہے ویکینڈز کے اوپر, ٹھیک ہے, بے شک مہینے کے 2 ویکینڈز ہیں, یا عید بقرہ عید ہے, یا کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن ہے, یا کوئی اور ایونٹ ہے, باپ درخواست دیتا ہے اور وہ شیڈیول لگ جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اور وہ شیڈیول کے مطابق جاتا ہے, بچہ لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. وہ چاہے 10 گھنٹے کا اس کو الاؤ کیے ہوئے ابھی عدالت نے, چاہے 24 گھنٹے کے لیے الاؤ کیے, اگر کم گھنٹوں کے لیے الاؤ کیا کوئی بات نہیں, آپ اس سسٹم کو شروع تو کریں نا. اس کے بعد سے اپیل کریں کہ بھئی یہ ٹائم بڑا کم ہے, 24 گھنٹے تو کریں اس کو, 48 گھنٹے تو کریں اس کو. ٹھیک ہے, تو وہ بات کی بات ہے, وہ چلیں گی وہ چیز ہے. لیکن اب آپ اس کو ایک اور نئے لیول پر لے آئے ہیں. اب گیم جو ہے وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے کہ جناب ہر مہینے دروازے پر, اب جس عورت کے دروازے پر اس کا سابقہ شوہر جو ہے وہ باقاعدگی سے آ رہا ہے اپنے بچے سے ملاقات کے لیے, اس عورت سے کوئی مرد شادی نہیں کرے گا. اور اگر وہ جاتی ہے کسی اور کے گھر, بیاہ کر جاتی ہے, تو وہاں تو یہ سیدھا سیدھا فساد ہے, سیدھی سیدھی لڑائی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی بیوی کا سابقہ شوہر جو ہے اس کے دروازے پر آتا ہے, اور اور بچے سے ملاقات کے لیے بچہ لے کے جاتا ہے, پھر بچہ چھوڑنے آتا ہے. تو یہ تماشا کوئی بھی اپنے دروازے پر نہیں لگائے گا. تو وہ جب چیزیں گھر کی ملاقات کی فیز میں جائیں گی
اگر عورت شادی شدہ نہیں ہے، ویسے بھی شادی شدہ اگر نہیں بھی ہے عورت، تو وہ اتنے ٹائم سپین کے بعد یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ جی 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے. پھر ان عورتوں کا ایک مدعا ہوتا ہے ایسی ماؤں کا جو مطلب شروع میں تو بڑا بچے کو باپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، نہیں سمجھتی، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ 4-5 سال گزرتے ہیں، پھر ان کو اپنی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ میں تو اس بچے کے لیے بوڑھی ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، اور اب تو اسی گھر کی ملاقاتیں بھی لگ گئی ہیں، اور یہ تو جناب اسی کسٹڈی کا ٹائم پیریڈ جیسے ہی قریب آ رہا ہوتا ہے تو یہ تو بچہ بھی میرے ہاتھ سے گیا. کیونکہ اب بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے، اس کو بھی شعور ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا ایک باپ ہے جو معاشرے میں میری پہچان ہے، اور میں نے اپنی ساری ضرورتیں اپنے باپ کو کہنی ہیں. کیونکہ میرا باپ لے آئے گا، زمانے سے لڑ کے بھی لے آئے گا جو چیز مجھے چاہیے ہوگی. ایون کہ ایسے کیسز میں جب دوریاں ہوتی ہیں تو باپ تو باپ ہے، بچے کا دادا بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ بچے کا دادا جو ہے وہ نوکری کر رہا ہے بڑھاپے میں، حالانکہ اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، سکون کر رہا ہے، لیکن نہیں جی بچے کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے لیے پیسہ اچھا ہونا چاہیے، بچے کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، وہ جناب نوکری کر رہا ہے اس کے لیے، اور وہ تنخواہ آ رہی ہے اور وہ بچے کے اوپر لگ رہی ہے، بچے کے کپڑے لتے پہ، بچے کی ایجوکیشن پہ لگ رہی ہے. تو داد کے بھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی نسل ہے نا، ان کا ایک شجرہ نسب ہے. بے شک ایک خواتین ہماری کوئی جو اس طریقے پہ بلیف کرتی ہیں کہ وہ بھائی باپ سے نہیں ملوائیں گی تو شاید کوئی بہت بڑا انہوں نے مارکا مار لیا اور وہ باپ سے جدا کر لیں گی، ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ ان کا نسب ہے اور وہ اس کے لیے لڑیں گے اور یہ ان کی طرف جائے گا کیونکہ وہی اس کا گھر ہے، وہی سے اس کو جائیداد ملے گی، وہی سے اس کو فائنینشیل سپورٹ بھی ملے گی. باپ ہی اس کے لیے بھاگے گا زمانے بھر میں، باپ ہی اس کی نوکری کے لیے کوششیں کرے گا، باپ اس کی اچھی ایجوکیشن کے لیے کوششیں کرے گا، اور باپ ہی کل کو اس کے رشتے کروانے کے لیے بھی بھاگے گا کیونکہ باپ کر سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ ان ترتیب سے لے کر چلیں گے ان چیزوں کو تو ایک دن آئے گا کہ زیادہ تر تو یہی ہوگا کہ اگر آپ اس ترتیب کو فالو کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں ہر اسٹیج پہ، تو ماں جو ہے اپنا ٹائم پیریڈ پورا، کسٹڈی کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے سے پہلے کسٹڈی چھوڑ دے گی کیونکہ اس نے اپنی زندگی بنانی ہے، اس نے پھر کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ہے اور اپنی زندگی اور آگے بڑھانی ہے، اور بڑھانی بھی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر ایک ضد لگا کے بیٹھنا، بچے کو تباہ کرنا، بچے کو باپ سے دور کرنا، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ اگر اس طریقے سے جتنے بھی باپ حضرات ہیں جو اپنے بچوں سے محروم کر دیے گئے ہیں، نئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ بجائے سوچ و بچار کرنے کے اس ترتیب کو فالو کریں. عدالت آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینے لگی، آپ نے چڑھنا ہے ہر جگہ پہ اور آپ نے یہ پریشر کریٹ کرنا ہے کہ بچہ اگر بڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے، بچے کی ماں جو ہے اب چھوڑے اس کی جان اور اس کو باپ کے حوالے کرے. ہاں اصول تو یہی ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب بچے کی کسٹڈی جو ہے ماں کے پاس ہو تو اس کے باپ کو ایکسیس ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ فریلی اس کے ساتھ ملے، لیکن اس کو تو ایک ملاقاتی کے طور پر ٹائم دیا جاتا ہے، عدالت میں بڑا لمیٹڈ سا ٹائم دیا جاتا ہے، اس میں وہ بانڈ بڑی مشکل سے بنا پاتا ہے، لیکن چونکہ اس کی اولاد ہے بنا تو لیتا ہی ہے. اور اسی طرح جب کسٹڈی باپ کے پاس آئے تو ماں کو بھی جو ہے ملاقات کا حق ہونا چاہیے. ہاں طریقے سے آئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اب وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سابقہ شوہر کے گھر آ رہی ہے اور وہاں ایک نیا تماشا ہو رہا ہے، کوئی بھی الاؤ نہیں کرے گا ان چیزوں کو. ہاں ٹھیک ہے، اس نے ملنا ہے، ریکویسٹ کرے اس کے باپ سے کہ مجھے اپنی اولاد سے ملنا ہے، اکیلے میں آئے اور ملاقات کرے اس سے، اور اس ملاقات میں اس کو اس کی برین واشنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہے، اس کو ایک دونوں سائڈ سے پازیٹیو پہلو دکھائے، باپ کے اینڈ سے بھی ماں کی طرف سے بھی. جسی طرح جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ دونوں سے ملے گا، ماں سے بھی ملنے جایا کرے گا، باپ کے پاس بھی رہا کرے گا اور اپنی زندگی بھی گزارے گا. اس طرح نارمل رہیں گی چیزیں، اور بچہ بھی کسی قسم کے جو ہے وہ سائیکالوجیکل ایشوز میں بھی اس کو اتنے زیادہ فیس نہیں کرنے پڑیں گے، اور اگر کچھ ایسا ہوگا بھی تو ایٹ لیسٹ چیزیں آسانی سے ٹیکل ہو جائیں گی کیونکہ اس کی زندگی میں دونوں کا ایلیمنٹ ہے، ماں بھی ہے باپ بھی ہے. تو وہ چلے گا، پھر بڑا ہوگا، بڑا ہو کے اس کو لگتا ہے میری ماں کی اگر دوسری شادی بھی نہیں ہوئی، ماں کہی رہتی ہے، کچھ فائنینشیل سپورٹ بھی کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں تبھی ممکن ہے نا کہ جب شروع دن سے ماں اپنی مینٹلٹی بنائے گی کہ میں نے باپ کا حق نہیں کھانا، اور اس اولاد کو جو ہے اس کے شجرہ نسب سے، اصل خاندان سے جو کہ اس کا خاندان نہیں ہے، اس کے باپ کا خاندان ہے، سے بچے کو دور نہیں کرنا. اور تو یہ چیزیں چلیں گی، اچھی چل سکتی ہیں. جب آپ کی نیت شروع دن سے خراب ہوگی تو چیزیں پھر خراب ہی ہوں گی، پھر آپ بھی بہت اچھی طریقے سے خراب ہوں گی. یہ تھی ان تمام فادرز کے لیے نصیحت.
اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی بڑی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. ظاہر ہے باپ جب دیکھتا ہے نا اپنی بیٹی کو, اگر کسی ایسے کیس میں اس نے طلاق دی تھی اپنی بیوی کو کہ اس کی تربیت ٹھیک نہیں تھی, اس کا کیریکٹر میں مسئلہ تھا اور وہ ان چیزوں کے ثبوت اس کے پاس ہے, اس نے خود یہ سارے معاملات دیکھے ہیں, تو باپ ان چیزوں صورتحال میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ جیسی اس کی ماں ہے ویسی یہ بیٹی بھی نہ ہو جائے. تو وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح اگر ماں کی ایجوکیشن نہیں ہے, جاہل عورت ہے, اس کے گھر والے جو ہیں وہ کسی وہ پنڈ تھا میں جا کر رہتے ہیں, وہاں کوئی نہ کوئی اچھی ایجوکیشن نہ کچھ ہے, تو پھر بھی باپ پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچے کی جو ہے وہ ایجوکیشن کا کیا ہوگا, میرے بچے سے اتنا پڑھ نہیں پا رہے ہیں یہ وہ. تو یہ ایک تھوڑی سی نفسیاتی لڑائی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے باپ کا بھی ایک بانڈ ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ, بڑا مضبوط بانڈ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا انسان پریشر میں آتا ہے, پریشان رہتا ہے کہ یار عدالتیں بات نہیں سن رہی ہیں, ابھی چھوٹی عدالتیں بات نہیں سنی, اب اپیل کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی اسٹرگل, اس کے لیے آپ کو ایک انرجی چاہیے. پہلے دن سے آپ کی اگر ڈیورس ہوئی ہے اور آپ کا معاملہ ختم ہو گیا, اب آپ کوئی آپ لوگوں کی آپس میں صلح کا یا کوئی امکان نہیں ہے, اور بس اب ایک چیزیں نئے ٹریک پر چل پڑی ہیں, سیپریشن ہو گئی ہے فائنل, تو آپ نے جو پہلی کوشش جو ساتھ ساتھ کرنی ہے یہ سارے عدالتی جھمیلوں کے ساتھ, وہ دوسری شادی کی کرنی ہے. دوسری شادی کریں, ہاں دوسری شادی میں وہ ساری احتیاطیں برتیں جو غلطیاں پہلی شادی میں ہوئی ہیں ان کو نہ دہرائیں, وہ ساری احتیاطیں کریں. اگر کسی نے پہلی شادی میں دھوکہ کھایا ہے, کوئی فراڈ ہوا ہے, وہ ساری کی ساری احتیاطیں اب نئی شادی میں برتیں. تو نئی شادی کی طرف جائیں, نئی بیوی آپ کے جو ہے وہ لائف میں آئے اور بچے پیدا کریں, ایک نیا فیملی سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں پر شروع کریں اپنا. اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے تو یہ لڑائی آپ کی جو اپنے پہلے بچوں کے ساتھ ہے وہ بڑی اچھی لڑیں گے آپ. تو آپ کو ایک موٹیویشن ملتی رہے گی کہ یہ بھی میرے بچے ہیں, وہ بھی میری اولاد ہے. ظاہر ہے جیسے میں ان کا نیچرل گارڈین ہوں, ان کا بھی نیچرل گارڈین ہوں. اور مردوں کے کیس میں تو میں نے دیکھا ہے زیادہ تر کیسز میں ان کو دوسری بیویاں مل جاتی ہیں, اور ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد, سال 2 سال 3 سال 4 سال, میں نے پوچھا کہ بھی آپ دوسری شادی سے سیٹسفائی ہیں, پہلی شادی میں اگر آپ کو یہ مسائل تھے, وہ کہتے ہیں جی میں مور دین انف, یعنی کہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں, اور میری سیکنڈ وائف جو ہے وہ سپورٹیو بھی ہے بہت زیادہ, اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اپنی لائف میں, اور میرے اور بچے پیدا ہو گئے, ٹھیک ہے, تو نظام میرا اچھا چلتا رہا, اور میں بڑی اچھی سیٹل لائف گزار رہا ہوں. تو موسٹلی کیسز میں نے یہ دیکھا ہے. تو یہ نفسیاتی لڑائی ہے, نفسیاتی جنگ ہے, اور یہ آپ کو لڑنی ہے, آپ نے گھر نہیں بیٹھنا. آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ 25,000 مہینے کا کماتے ہیں یا 2.5 لاکھ روپے کماتے ہیں, دونوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے اس لڑائی کو لڑنا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک بچے کو جو ہے آپ چھوڑ دیں بالکل, اس پر جائیں نہ یہ سوچ کر کے کہ میں اگر عدالت جاؤں گا کسٹڈی کے لیے تو ماں اس کی خرچے کے لیے عدالت میں آئے گی. وہ تو ماں بیٹھی ہے یہ مائنڈ بنا کر کہ جیسے یہ کسٹڈی میں آئے گا میں خرچے کا برڈن ڈال دوں گی اس کے اوپر کہ مجھے تو شروع سے لے کے اب تک کا خرچہ دو, اس کی تو یہی سوچ ہے. تو بھائی جو جس کی سوچ ہوتی ہے اس کو ویسے ہی مینیپولیٹ کرو, یہ تبھی آپ کو سکسیس ملے گی اس جوڈیشل سسٹم کے اندر, ویسے نہیں ملے گی گھر بیٹھے بیٹھے. اور بچے کا بھی حق ہے کہ آپ اس تک ایکسیس لیں, اس کے ساتھ ملاقات کریں, اس کو پتا ہو کہ میری زندگی میں باپ ہے, باپ والا کھانا خالی نہیں ہے. یہاں تو عورتیں یہ کرتی ہیں کہ ادھر باپ ملنے نہیں جاتا, ادھر بچے کو بتا دیتی ہیں تمہارا باپ مر گیا, تمہارا سارا خاندان مر گیا, ٹھیک ہے, لو جی, اس کے ذہن میں خالی کھانا چلتا رہتا ہے. یا ہو سکتا تمہارا باپ تمہیں چھوڑ گیا ہے وہ, اور اسے اپنی طرف سے اسٹوریاں بنا دیتی ہیں. تو معاشرے میں ایک عمومی رواج ہے جو ہمارے یہاں چل رہے, یہ تو کوئی جھوٹ بات بھی ہے نہیں, اور ساری کیس اسٹڈیز کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں سارے معاملات. اور دوسرے باپ جو کچھ باپ یہ غلطی کرتے ہیں, وہ ڈر کے کہ پریشان ہو کر عدالتوں کے پھیرے لگا کر کہ یار میں یہ فائٹ نہیں لڑ سکتا, وہ جناب ایفیڈیوٹ کر دیتے ہیں جی, وہ ایفیڈیوٹ میں جی کہ جی ٹھیک ہے تم, میں بچہ نہیں مانگتا اور تم جو ہے خرچہ نہ مانگو, جی چلو جی بچے سے لاتا لوگی. لیکن جب 3-4 سال گزرتے ہیں, ظاہر ایک باپ کے اندر ایک الفت جاگتی ہے جی, اب مجھے اپنے بچے سے ملا, تو پھر انہیں یاد آتا ہے کہ جی نہیں اب تو مجھے ملنا ہے اور یہ مجھ سے غلطی ہوگی. پھر آپ عدالتوں میں جائیں گے, عدالتیں کیوں ریلیف دیں گی آپ کو, کیونکہ پہلے آپ نے اپنا کام خراب کیا. تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ لڑائی جو ہے شروع دن سے لڑنی ہوگی.